السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ کیمیائے سعادت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، اس کی قسط نمبر 6 ہے۔ نفس کی اصلاح اور عقل و شعور کی بادشاہت، کامیابی کا اصل راستہ پچھلی قسط میں بیان کیا گیا تھا، آپ لوگوں نے یقیناً دیکھ لی ہوگی۔ ساتھی ویوز بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں اور لوگوں کو شیئر بھی کریں تاکہ اچھی باتیں دور دور تک زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ تو کامیابی کا اصل راستہ کہ انسان کے اندر 4 طرح کی صفات پائی جاتی ہیں: 4 پایوں کی صفات، درندوں کی صفات اور شیطان کی صفات، ایسے ہی فرشتوں کی صفات۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان ان صفات میں سے کس کو اختیار کرے اور کس کو اپنے اوپر غالب نہ آنے دے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو عقل اور شعور، اچھے برے کی تمیز یہ عطا فرمائی ہے تاکہ وہ ان سب قوتوں کو قابو میں رکھ سکے۔ ہمارے جسم میں یہ چیزیں موجود ہیں لیکن ہم نے ان کو قابو کرنا ہے، کنٹرول کرنا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ انسان کے دل کی مثال ایک بادشاہ کی سی ہے اور اس کے اندر موجود خواہشیں، غصہ اور وسوسے اس کے لشکر کی طرح ہیں۔ اگر بادشاہ مضبوط ہو تو سارا لشکر اس کے حکم کے تابع رہتا ہے، اور اگر بادشاہ کمزور ہو جائے تو سارا لشکر بغاوت کر دیتا ہے۔ اسی طرح اگر عقل و شعور مضبوط ہو جائے تو خواہش اور غصہ دونوں اس کے تابع ہو جاتے ہیں اور انسان سیدھے راستے پر چلنے لگتا ہے۔ لیکن اگر خواہش غالب آ جائے اور انسان حلال و حرام کی تمیز کھو بیٹھے اور دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جائے، اور اگر غصہ غالب آ جائے تو انسان ظلم، سختی اور زیادتی کرنے لگتا ہے، اور اگر شیطانی وسوسے غالب آ جائیں تو انسان حق کو چھوڑ کر باطل کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کامیاب انسان وہ ہے جو اپنی عقل، علم، شعور کو مضبوط کرے اور اپنے نفس کو اپنے تابع رکھے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ نفس کو قابو میں رکھنے کا طریقہ یہ نہیں کہ اسے بالکل ہی ختم کر دیا جائے، یہ کبھی ختم بھی نہیں ہو سکتا، ہاں کم ضرور ہو سکتا ہے اور کم کر دینا چاہیے، کیونکہ خواہش اور غصہ انسان کی ضرورت بھی ہے، یہ ہماری حاجات میں سے ہیں، ہمارے تقاضے ہیں، ہر انسان کے تقاضے ہیں۔ بلکہ اصل کام یہ ہے کہ ان قوتوں کو اعتدال میں رکھا جائے۔ مثلا اگر انسان میں خواہش نہ رہے تو وہ نکاح نہ کرے اور رزق حاصل نہ کرے اور زندگی کے جو ضروری کام ہیں ان کو انجام نہ دے سکے گا، اور اگر انسان میں غصہ نہ ہو تو وہ ظلم کے مقابلے میں کھڑا نہ ہو سکے گا۔ اسی لیے خواہش اور غصہ دونوں ضروری ہیں، لیکن ان کا تابع ہونا یعنی کہ عقل اور شعور کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، کہ عقل اور شعور کے ساتھ یہ غصہ اور خواہشات اور جو اس کے اپنے اندر کی ضروریات ہیں یہ ان کے تابع ہوں، ان کے مطابق چلے، اپنی مرضی نہ چلے۔ جب انسان اپنی خواہش کو قابو میں رکھتا ہے تو اس میں صبر پیدا ہوتا ہے، اور جب انسان اپنے غصے کو قابو میں رکھتا ہے تو اس میں حلم پیدا ہوتا ہے، اور جب انسان شیطانی وسوسوں کو پہچان لیتا ہے تو اس میں حکمت پیدا ہوتی ہے۔ یہی 3 صفات انسان کو بلند مقام تک پہنچاتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ دل کی اصلاح کے بغیر انسان کی اصلاح ممکن ہی نہیں، کیونکہ دل ہی اصل بادشاہ ہے اور باقی تمام اعضاء اس کے تابع ہیں۔ اگر دل درست ہو جائے تو انسان کے اعمال درست ہو جاتے ہیں، اور اگر دل خراب ہو جائے تو انسان کے اعمال بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے انسان کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے،
اگر وہ درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے، اور وہ دل ہے، اور وہ دل ہے، اور وہ دل ہے۔ اسی لیے عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے دل کی حفاظت کرے اور اپنی خواہشات کو اپنے اوپر غالب نہ آنے دے۔ جو شخص خواہشات کا غلام بن جاتا ہے وہ حقیقت میں آزاد نہیں، وہ غلام ہے، اپنی خواہشات کا غلام بن کر رہ جاتا ہے۔ اور جو شخص اپنی خواہشات پر قابو پا لیتا ہے وہی حقیقی آزادی حاصل کرتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے نفس کو قابو کر لیتا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، اور یہی اصل سعادت ہے جس کے حاصل کرنے کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا۔ اگر انسان اپنی عقل، علم اور شعور کو مضبوط کرے اور اپنی نفس اور خواہشات کو قابو میں رکھے تو وہ شیطان کے دھوکے سے بچ سکتے ہیں اور فرشتوں کے درجات کے قریب تک پہنچ سکتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک وہ مقرب بن سکتے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائی دوستوں، بہترین آسان راستہ بزرگوں نے ہمیں دکھا دیا۔ اب ہم اپنے خواہشات پر، نفس پر، اور پتہ نہیں اللہ نہ جانے کیا کیا ایسی باتیں، تو بھئی ہم اپنی اصلاح کریں، اندر سے جو ہماری ترتیب ہے اس کو درست کریں۔ تو یہ ویڈیوز بھی اسی لیے بنائی جا رہی ہیں، بزرگوں کی باتیں ہمارے سامنے آئیں، نئی نسل کے سامنے آئیں، تو ان کو پتہ لگے ہمارے جو بزرگ تھے وہ کیسے تھے، وہ کیا کہتے تھے، ان کی زندگیاں کیسی تھی، انہوں نے دین کو کیسا سمجھا، اور آج میں دین کو کتنا ہلکا لے رہا ہوں، اور دین اسلام کتنا عظیم دین ہے، کتنا اچھا دین ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے السلام علیکم۔